نوجوانوں کو جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی دینا اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے کشمیریوں نے عظیم قربانیاں دی۔ وزیر اعظم کا مظفر آباد میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا محنت کرنے والی طلبہ قوم کا فخر ہیں۔ یہ لیپ ٹاپ ایک مشین نہیں بلکہ ایک ویژن ہے۔ پاکستان نے بھارت کو ایسا سبق سکھایا جو وہ یاد رکھے گا۔ نوجوان پاکستان اور کشمیر کو دنیا کے نقشے پر عظیم بنائیں گے۔ پی آئی اے کی نیجکاری کا عمل کامیابی سے مکمل، وزیر اعظم کی رہنمائی حاصل رہی۔ مشیر نیجکاری محمد علی کی وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا حکومت کا کام کاروبار نہیں، ماضی کی غلطیوں پر قابو پانا ہے۔ پی آئی اے کے 30 جہازوں میں سے 18 آپریشنل، 12 جہاز لیز پر ہیں، سالانہ 40 لاکھ مسافروں کو سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ لینڈنگ رائٹ سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ 2015 سے 2024 تک 500 ارب روپے کا نقصان ہوا، عوام کے پیسوں سے پورا کیا گیا۔ پاکستان کی معیشت تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے، عالمی سطح پر اعتراف۔ حکومت کی اصلاحات اور نجی شعبے کی جدت سرمایہ کاری کے مواقع بڑھا رہی ہے۔ امریکی جریدے یو ایس اے ٹوڈے نے رپورٹ جاری کر دی۔ بینکنگ، ٹیکنالوجی اور آؤٹ سورسنگ شعبے بین الاقوامی سطح پر نمایاں ہیں۔ مستحکم توانائی، مینوفیکچرنگ، لاجسٹک اور برآمدات میں نئے مواقع، ٹیکسٹائل، فرٹیلائزر، معدنیات، ہاؤسنگ، سیاحت اور ہوٹلنگ میں ترقی۔ نجی شعبہ مضبوط ٹیکنالوجی سے بھرپور اور عالمی دنیا سے ہم آہنگ ہے۔ خدام الحجاج 2026 کی سلیکشن میں مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف، میرٹ کی خلاف ورزی پر وزیر اعظم شکایت پورٹل پر درخواستوں کا ڈھیر لگ گیا۔ بغیر فزیکل ٹیسٹ، میرٹ لسٹ، مخصوص افراد کو سلیکشن کے پیغامات، کامیاب امیدواروں کے فزیکل ٹیسٹ ڈراپ کرنے کا الزام۔ 70% پرانے اور 30% نئے افراد کو ہر سال شامل کیا جاتا ہے۔ تمام صوبوں کے سرکاری ملازمین نے درخواستیں دیں، میرٹ کے مطابق سلیکشن کی استدعا کی گئی ہے۔ سیاست اور جمہوریت ڈیڈ لاک سے نہیں، بات چیت اور ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے۔ تمام سیاسی اور جمہوری قوتیں مسائل کے حل کے لیے آپس میں بیٹھیں، مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے کہا۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی کی حمایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں مذاکرات کی آمادگی واضح کی ہے۔ پی ٹی آئی کو 4 بار دعوت دی، رانا ثناءاللہ نے کہا۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار میں رہتے ہوئے کبھی اپوزیشن سے مذاکرات کی دعوت نہیں دی۔ صدر آصف علی زرداری کی کربلا میں روضہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس بن علی علیہ السلام پر حاضری۔ گورنر کربلا ڈاکٹر نصیف جاسم الخطابی بھی صدر پاکستان کے ہمراہ تھے۔ آصف علی زرداری نے دونوں مقامات پر فاتح خوانی کی اور نوافل ادا کیے۔ صدر مملکت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو حق، عدل اور استقامت کی ابدی علامت قرار دیا۔ آصف علی زرداری نے امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا کی۔ پاک چین دوستی تاریخی، مثالی اور آزمودہ قرار۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا نویں چین پاک اکنامک کوریڈور میڈیا فورم سے خطاب، کہا پاکستان اور چین آئرن برادرز، ثقافتی تعلقات مضبوط، زبانیں سیکھنے کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ قائم، ڈیجیٹل پاکستان ٹی وی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ سی پی پیک گیم چینجر اور مختلف مقامات پر ممالک کو جوڑنے والا منصوبہ ہے۔ سی پیک 2.0 پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مس انفارمیشن سے نمٹنے کے لیے فیکٹ چیک فورم وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد ٹریفک سینٹر فیض آباد کا اچانک دورہ، لائسنسنگ کے تمام مراحل کی مکمل چھان بین، ٹوکن روم اور ٹیسٹ سینٹرز کا معائنہ کیا، شہریوں سے براہ راست گفتگو کی، عملے کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا۔ لائسنسنگ کے حصول کا نظام سست، وزیر داخلہ نے سسٹم تیز کرنے کی یقین دہانی کرائی، ہر کارروائی شفاف اور بر وقت ہونی چاہیے، وزیر داخلہ نے ہدایت کر دی۔ محسن نقوی نے لائسنس کے لیے اضافی مشینیں اور سہولیات فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ سینیٹر علی ظفر کی سربراہی میں پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، سینیٹر سیف اللہ آبرو کے خلاف نااہلی ریفرنس کی منظوری۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کی تشکیل 9 پر سینیٹرز کی تنقید کا نشانہ،
سینٹ میں سیاسی کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے پر شکایت۔ اراکین سینٹ کا اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کر کے نمائندگی یقینی بنانے کا فیصلہ۔ سندھ ترقیاتی اسٹریٹجی 2025-26 کے لیے 1018 ارب روپے کے منصوبے منظور۔ سینئر صوبائی وزیر شرشیل انعام میمن نے بتایا کہ سیلاب متاثرہ 1600 اسکولوں کی تعمیر نو کے لیے 340 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ 9 نئے کیڈٹ کالج اور سکھر خواتین یونیورسٹی منصوبہ تیزی سے جاری ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے SPHF اسکیم 14 لاکھ افراد کو ادائیگیاں مکمل ہو گئیں۔ صحت کے شعبے کے لیے 146.9 ارب روپے مفت اور معیاری علاج کی فراہمی جاری ہے۔ گھوٹکی، کندھکوٹ پل اور دھابچی انڈسٹریل زون سے صنعتی ترقی کو فروغ ملے گا۔ الحمرا آرٹس کونسل لاہور میں کرسمس کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمہ بخاری کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے الحمرا کے مسیحی ملازمین کو ایک تنخواہ بونس دینے کا اعلان۔ عظمہ بخاری نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے مسیحی ملازمین میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ کہا کرسمس کے تہوار پر مسیحی بہن بھائیوں کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ پاکستان کوسٹ گارڈز کی انسانی اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائی۔ بلوچستان کے بارڈر ایریا جیوانی سے 123 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار بغیر قانون دستاویزات ایران اور پاکستان کے درمیان غیر قانونی سفر کر رہے تھے۔ ابتدائی تفتیش کے بعد تمام افراد کو FIA حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ پاکستان کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ انسانی اسمگلنگ جیسے سنگین جرم کے خلاف کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ کراچی میں دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی۔ صبح 6 سے رات 10 بجے تک ڈمپروں کی شہر میں آمد و رفت پابندی ہوگی۔ ہیوی ٹریفک پر پابندی 2 ماہ کے لیے نافذ۔ سپر ہائی وے اور نیشنل ہائی وے سے مخصوص راستوں کی اجازت۔ ناردرن بائی پاس اور ماڑی پور روٹ ہیوی ٹریفک کے لیے کھلے رہیں گے۔ حکام کے مطابق ٹریفک حادثات میں کمی کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ افغان طالبان رجیم نے معیشت تباہ کر دی۔ اقوام متحدہ کا تشویش کا اظہار۔ طالبان حکومت کے غیر قانونی قبضے کے سبب افغانستان معاشی و سفارتی تنہائی میں آ گیا۔ 2025 کے GDP میں 6.5% کمی، بے روزگاری 75% تک پہنچ گئی۔ 3 کروڑ سے زائد افراد شدید غربت کا شکار۔ ملک عالمی بینکاری نظام سے باہر ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ TTP اور داعش خراسان بدستور افغان سرزمین سے دہشت گرد کارروائیوں میں سرگرم ہیں، جبکہ طالبان کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عالمی تنقید کا نشانہ بن گئی۔ لسبیلا میں طالبات کے لیے خود انحصاری کی نئی راہ کھول دی گئی۔ محکمہ تعلیم بلوچستان اور یونیسیف کے تعاون سے منفرد اسکل سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 90 طالبات سلائی کڑھائی اور فیشن ڈیزائننگ کے ہنر سیکھنے میں مصروف ہیں۔ یونیسیف کا سولر سسٹم اور جدید مشینیں سینٹر کو نمایاں بنا رہی ہیں۔ انسٹرکٹر کے مطابق 6 سے 7 ماہ میں طالبات عملی کام کی جانب بڑھنے لگی ہیں۔ اسکل سینٹر سے خود انحصاری، خود اعتمادی اور فنی مہارتوں کو فروغ ملے گا۔ بھارت میں مسیحی برادری پر انتہا پسند عناصر کے مظالم میں اضافہ۔ کرسمس تقریبات روکنے کے لیے گرجا گھروں میں دھونس اور دھمکیاں۔ BJP عہدیداروں پر مسیحی کو دھمکانے کے الزامات۔ نئی دہلی میں کرسمس منانے والوں کو زبردستی علاقے سے نکال دیا گیا۔ چھتیس گڑھ میں مسیحیوں کے گھروں کو نذر آتش کرنے کی اطلاعات ہیں۔ اور چہروں پر قہقہے بکھیرنے والے ہر دل عزیز فنکار معین اختر کا 75واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ لیجنڈ معین اختر نے کامیڈی، اداکاری سمیت فنون لطیفہ کی ہر فیلڈ میں اپنا لوہا منوایا۔ ٹی وی سیریل، فلم میں اپنی مزاحیہ اداکاری اور میزبانی سے لاکھوں مداحوں کے دلوں پر راج کیا۔ انٹرنیٹ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں بے مثال خدمت کے اعتراف میں معین اختر کو حکومت پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔